بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ اس کو صرف اپنی ذات کے لیے خاص نہ کر لیں بلکہ اس میں دوسروں کے اوپر بھی خرچ کریں۔ اس کا سبب ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ تم کو جو مدد ملتی ہے نا، جو رزق تمہارے پاس پہنچتا ہے وہ تمہارے کمزوروں ہی کے سبب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کمزور کے لیے اس کی مدد کرنا۔ کمزور کئی طرح ہوتا ہے۔ ایک تو مالی لحاظ سے کوئی کمزور ہو تو اس کو آپ مال کی مدد کریں، آپ کے پاس مال ہے آپ اس کی مالی مدد کریں، اور اس کا صلہ اس سے نہیں مانگنا کہ جناب وہ مجھے تھینک یو کرے، میرے آگے پیچھے آ کے میری خدمت کرے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسری طریقے سے ایک بندہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ دینی لحاظ سے کمزور ہے، اور جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس دینی علم کی بہت بڑی دولت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ دینی دولت ان لوگوں تک پہنچائے جن تک دین نہیں پہنچا، جن کے پاس دین کی فہم نہیں، دین کی سمجھ نہیں، وہ بھی کمزور ہیں اور یہ مالدار ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جسمانی لحاظ سے طاقتور ہوتے ہیں۔ اب طاقتور کا یہ کام ہے کہ وہ ان کمزور لوگ جو ہیں جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں ان کی مدد کریں، ان کا کوئی کام کرا دیں، ان کی کوئی جو بھی ان کی ضروریات ہوں اس میں وہ مدد کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ اختیارات میں بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑے افیسر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، دیہاتی آدمی عام طور پہ شہری ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ تو جس کے پاس بڑا عہدہ ہے اب اس کا کام ہے کہ اس عہدے سے ان غریبوں کی، کمزوروں کی مدد کرے۔ لیکن وہ کتنا بڑا ظالم انسان ہے جس کو اللہ نے یہ عہدہ دیا ہے، عہدے سے مالدار بنا دیا، اس کے پاس عہدہ آ گیا تو بہت بڑا ہو گیا، اب وہ اس عہدے کے لیے رشوت لیتا ہے۔ اس لیے رشوت حرام ہے کہ وہ اللہ نے اس کو عہدہ دیا تھا، یہ اختیار دیا تھا، اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آسانیاں اور بھلائیاں کرے، اللہ کی مخلوق کو آسانیاں دے، لیکن وہ بے ایمان رشوت لیتا ہے۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا وہ میری الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، وہ جہنمی انسان ہے، کتنی بڑی دولت اس کے پاس ہے اور اس کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو جو لوگ دیندار ہیں، جن کو جتنی بھی دین کی فہم ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جناب درس حدیث انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہوں تو پھر عالم ہے۔ آپ کے پاس کچھ لوگ اخلاقی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں، کچھ لوگ اخلاقی لحاظ سے کمزور ہیں اور کچھ لوگ اخلاق کے لحاظ سے بہت پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب ان کا کام ہے، جن کے پاس زیادہ اخلاق ہے، با اخلاق لوگ ہیں، وہ ان بد اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتیں، یہ ان کی مدد ہے۔ اپنے اخلاقی رویے کو ان کے، اور بلکہ میں نے تو ایک بزرگ سے کا کہیں قول پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اچھے اخلاق کی زکوٰۃ یہ ہے کہ بد اخلاق لوگوں کی بد اخلاقی پہ صبر کیا جائے، اور آپ عالم ہیں تو آپ کے علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ اعراض کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ان کی جہالت پہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے۔ وہ تو جو جہالت میں دے رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کمزور کی مدد کرنا جو ہے نا، وہ صرف پیسے کے لحاظ سے نہیں ہے، وہ اخلاق کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ آپ کے پاس جو بھی عہدہ ہے، یقیناً ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی چیز بہت اعلیٰ قسم کی ہے، تو اب اس کا کام ہے کہ وہ اس اعلیٰ چیز کو ان لوگوں تک پہنچائے جن کے پاس وہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مال ہی، یہ مال ایک مثال دی ہے کہ مال ہی نہیں دینا، اخلاق بھی دینا ہے، اعلیٰ اخلاق کا رویہ اختیار کرو۔ علم ہے، اب مجھے بڑی حیرانگی آتی ہے، یورپ ہے، یورپ نے دنیا کی کتنی ترقی کر لی، موبائل کیا، لیپ ٹاپ کیا، اور بھی جدید ساری چیزیں بنا کے وہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے پاس کتنی اعلیٰ ترین دولت ہے ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی، لیکن ہم کیسے
بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ ہم ان ملکوں میں جاتے ہیں پیسہ کما کے ان کے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان ملکوں میں جائیں تو ان کو اگر وہ ہمیں اعلیٰ چیز دے رہے ہیں تو ہم ان کو اس سے بھی اعلیٰ چیز دین دے دیں، ان کو قرآن سکھا دیں، ان کو دین اسلام کی فہم دے دیں، دوستانہ مراسم قائم کر کے پیار محبت سے ان کو دین بتائیں جا کے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے. اور یہ حضور نے فرمایا تم بہترین امت ہو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی امتیں آئی ہیں آج تک نکلی ہیں سب میں سے اعلیٰ ترین تم ہو کیونکہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں ان ملکوں میں پیسہ کما کے پھر بے حیائی میں پڑ جاتے ہیں، اولادیں بھی برباد، سب کچھ برباد کر کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہاں سے کچھ لوگ جائیں تو پتہ لگے کہ وہ پتہ ہی نہیں لگتا وہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو بھی دیں. اور پھر وہ تو بہت دور ہے، اپنے ملک کے لوگ جو ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں. ہمارے ملک میں دفتر میں بیٹھا ہوں، اس دفتر میں ہی کم از کم میرا اختیار ہے، میرے پاس ہے، تو میں یہ چیز آنے والے سائل جتنے بھی ان کے ساتھ اعلیٰ رویہ اختیار کروں، ان کو اچھی چیز پرووائڈ کروں. میرے پاس اختیار ہے، میں ان کو اچھی چیزیں سکھاؤں، اعلیٰ اخلاق دوں. تو یہ ایک مسلمان کی شان ہے. اسلام اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ منافع بخش ہے. تو منافع بخش صرف پیسے والا نہیں ہوتا، آپ دین دیتے ہیں، اخلاق دیتے ہیں، اچھا رویہ دیتے ہیں. پہلے تو یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، جتنا ہو جائے وہاں کے دیتے رہیں. آپ کو کوئی اچھی بات مل گئی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، جس تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اس کے پہنچانے کے لیے پیار محبت شفقت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.